پچھلے رکوع میں باغ والوں کا واقعہ بیان ہوا تھا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پھل کاٹیں گے. ایک جرم تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ اللہ کا نام نہیں لا، انشاءاللہ نہیں کہا. اس پر میں نے بتایا تھا کہ ان کو انشاءاللہ نہ کہنے کی اتنی بڑی سزا کیوں ملی. بھائی آواز تھوڑی سی بڑھاؤ یار. ان کو انشاءاللہ نہ کہنے کی اتنی بڑی سزا کیوں ملی؟ وجہ کیا ہے کہ ان کے انشاءاللہ میں اور ہمارے انشاءاللہ میں فرق. دوسرا انہوں نے یہ کیا تھا، چلیں اب کچھ بہتر ہو گئی ہے، ابھی میں نے تھوڑا قریب کیا ہے نا، ایکو بند کر دیں ایکو. دوسرا مسئلہ یہ کہ انہوں نے یہ کہا آپس میں چہمے گوئیاں کر رہے ہیں، آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں کہ جب باغ کا پھل کٹے گا تو خیال کرنا کوئی غریب قریب میں نہ پھٹکے، غریبوں کو آنے نہیں دینا. یہ انسان کی طبیعت میں نا ایک لالچ ہوتی، بھائی اتنا اللہ نے دیا ہے کچھ غریبوں کو بھی نکال دو. جو سخی آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ نے اتنا دیا ہے تو غریبوں کا حق بھی اس میں نکالوں گا. ہم تو دیکھتے ہیں پہلے سے لوگ پہلی تنخواہ جب آتی ہے نا تو پہلے سے نیت کر لیتے ہیں، یار پہلی تنخواہ آ رہی ہے اتنے پرسنٹ تو اللہ کی راہ میں دینا ہی دینا ہے. تو یہ خاندانی ہونے کی علامت ہوتی ہے. غیر خاندانی ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ پہلی تنخواہ آ رہی ہے کوئی مانگنے نہ آ جائے، ہیں بھائی کوئی لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. وہ میں بتا چکا ہوں، لوگوں سے چھپانا بھی اس زمانے میں کسی حد تک ضروری ہے، کیونکہ وہ پھر جو مستحق نہیں بھی ہوتے نا وہ بھی آ جاتے ہیں. میرا تو ایک تجربہ ہے کہ کسی غریب کو پیسے دے دو نا، زیادہ دے دو تو وہ پھر کمبل ہو جاتا ہے. وہ ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے، ایک ماسی آئی بیچاری ایک بچے کے ساتھ، غریب ماسی. اس کے بچے پہ مجھے بڑا ترس آ رہا تھا، تو ماسی نے کہا کہ بہت دکھڑے سنائے اپنے، مجھے بڑا ترس آیا اس کے اوپر. میں نے وہ 500 مانگ رہی تھی، میں نے 5,000 روپے دے دیے. بہت خوش ہو گئی. اسے میں نے کہا اب دوبارہ نہیں آنا، کیونکہ مجھے تجربہ ہے نا کہ ایک دفعہ تعاون کرو نا تو اب پھر وہ ان کو لت پڑتی ہے. پھر یا تو کہیں قریب میں ہوتی تو میں گھر جا کے دیکھ لیتا، وہ تھی بھی کہیں بہت دور سے آئی تھی، اور ظاہر ہے ہر ایک کی تحقیق کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے. تو میں نے کہا دوبارہ نہیں آنا. اگلے دن 2 بچوں کو لے کے آ گئی. یہ پرسوں کی بات ہے، آج ہی 2 بچوں کو لے کے آ گئی. وہ بیٹھی ہوئی ہے گھر سے. ایک تو کرونا پھیلا ہوا ہے ٹھیک، کرونا پہ بیان نہیں کروں گا، بے فکر رہیں. تو 2 بچوں کو لے کے آ کے بیٹھ گئی. اب وہ بار بار پیسے مانگ رہی ہے. میں نے کہا ابھی تو دیے تھے 5,000، وہ 3,000 فلانے کو دے دیے، 2,000 فلانے کو دے دیے، وہ ڈمکانے کو دے دیے. تو اب وہ کہانیاں قومی ترانے شروع. خیر پھر گھر والوں نے دیے اس کو پیسے، مجھے نہیں پتا تھا گھر والوں نے دے دیے ہیں. پھر بیٹھی ہوئی ہے. اب میں گیا ہوں تو میرے پاؤں پکڑ رہی ہے. اب آدمی کو وہ ہوتا ہے یار پاؤں کیوں پکڑ رہے ہو بھائی، عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے نا، کیوں ہمیں اتنا کیوں، اور اپنے آپ کو اتنا گرا کیوں رہے ہو. تو وہی ہے، پھر پتہ چلا گھر والوں نے بھی دے دیے ہیں اس کو. مجھے نہیں بتایا اس نے گھر والوں نے دے دیے ہیں، مجھے یہی کہ. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کا بھی ایک تجربہ شیئر کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے نا کہ دیں اور کوئی درست طریقے سے. اب یہی ہے کہ کسی کے ذمے لگا دیں گے، تحقیق کر لے، اگر واقعی مستحق ہے تو ہر مہینے کا کچھ باندھ دیں گے، نہیں مستحق ہے تو پتلی گلی سے نکلو. لیکن میں ایک تجربہ بتا رہا ہوں کہ ہر ایک کو اپنی، یعنی ہر ایک کے ساتھ تعاون کرنے سے پہلے سوچا کریں یہ تعاون افورڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. تو اس کی وجہ کنجوسی نہیں ہے، کنجوسی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ کہ مستحقین جو ہے نا ان تک پہنچے. بعض لوگ اپنا گیٹ اپ ایسا بنا لیتے ہیں، بچے بھی پتہ نہیں اپنے ہیں کہ کہیں سے اڑوس پڑوس سے کمیشن پہ ادھار لے لیے
کہ ان بچوں کو دکھا کے جتنا چندہ ملے گا 20% آپ کا، 80% ہمارا. اس طرح ہو سکتا ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو، واقعی مستحق ہو. بہرحال ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس باغ والوں کو دو جرم تھے ان کے اندر، ایک اللہ پہ نظر نہیں کی، دوسری کنجوسی کہ اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین، آج کوئی غریب ہمارے قریب نہیں پھٹکنا چاہیے. نظر رکھو، ایک بندے کو کھڑا کر دیا ہوگا، دیکھنا کوئی غریب نظر آ رہا ہے نا، اس کو دائیں بائیں کر دینا. تو یہ طبیعت کا بخل ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ کو کھلانے والے پسند ہیں، کھلاؤ. کبھی کبھار نا کچھ بڑا اماؤنٹ صدقہ کر دیا کرو. کئی بار بیان کر چکا ہوں، نصیحت کی بات 100 دفعہ بھی ہو جائے تو میرا خیال ہے بری نہیں ہے. یہ چیز مارکیٹ میں شارٹ چل رہی ہے آج کل، کنجوسی ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کیا عجیب آیت ہے. دیکھو سود کسے کہتے ہیں؟ جتنا پیسہ ہوگا اس سے مزید پیسہ بنتا ہے نا انسان کے پاس. 1 لاکھ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ سود پہ قرضہ دے کے 1,02,000 بنا لو گے اس کو. 2 لاکھ ہیں تو 2 سے 2,04,000، ایسے ہی اس کو ضرب دیتے چلے جائیں. تو اس سے کیا لگتا ہے کہ پیسہ پیسے کو کھینچ رہا ہے، ایسا ہی ہے نا. زکوٰۃ کیا ہے؟ بالکل سود کی الٹ ہے. 100 روپے میں 2.5 روپے، ایسا ہی ہے نا. یعنی جو سود کے ریٹ آج کل کیا چل رہے ہیں بینکوں میں، 2% یا 2.5% نا، یہی چل رہا ہے نا ریٹ. کیا ہو گیا بھائی؟ 7% ہے. اچھا سود کا ریٹ زیادہ، تو سود زیادہ کما رہا ہے انسان. یعنی 1 لاکھ پہ 7,000، 1 لاکھ پہ 7,000 ریٹ ہے، تو 7% آپ 1 لاکھ پہ کما رہے ہو، یعنی 100 روپے پہ 7 روپے. زکوٰۃ بھی جتنے زیادہ اماؤنٹ ہوگا زکوٰۃ اتنی زیادہ نکلے گی. 100 روپے پہ 2.5 روپے، 200 پہ 5 روپے، 1 لاکھ پہ 2,500، 2 لاکھ پہ 5,000. تو اس سے مالدار کہے گا کہ یار سود بڑھتا ہے اور زکوٰۃ پیسے کو گھٹاتی ہے. جتنا پیسہ ہوگا زکوٰۃ اتنی زیادہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ بھی صدقے کی ایک قسم ہے نا. تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ صدقے سے پیسہ کم ہوتا ہے، سود سے بڑھتا ہے. اللہ نے قرآن میں اس کی بالکل نفی کر دی. یمحق اللہ الربا، فرمایا اللہ سود کو مٹاتا ہے. اب مٹانے کا لفظ اللہ نے جو استعمال کیا اس میں کیا حکمت ہے، اس پہ کھوپڑی استعمال کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی یہ بات بھی. یمحق